بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے محلوف علیہ جس کام پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ کام قسم اٹھائی تھی وہ کام اس نے مجبوراً کر لیا یا بھول کر کیا یا جان بوجھ کر کیا تو برابر ہے۔ محلوف علیہ کا معنی وہ کام اس نے جس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ کام بندے نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر یا مجبوراً کیا تو برابر ہے۔ مطلب برابر ہے کیا مطلب؟ قسم اس کی ٹوٹ جائے گی۔ جو کام اس نے جس پہ قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں کروں گا، اب اس نے کر لیا، اور کیا بھی کیسے؟ کسی نے اسے مجبور کیا یا اس نے بھول کر اسے ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر بھی اس کا وہ کام ہو گیا ہے، یعنی اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے۔ پیچھے نے کہا تھا المکرہ والناس سواء، یعنی دو باتیں کہی ہیں۔ پھر آخری مسئلہ یہ تھا کہ قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھائی، چاہے جان بوجھ کر اٹھائی، بھول کر اٹھائی، کسی نے اسے مجبور کیا تو قسم اٹھائی تو قسم ہو جائے گی۔ پھر جب اگر قسم اس نے اپنے ارادے سے اٹھائی ہے، لیکن قسم جو توڑنے والا عمل ہے، جس بات پر قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں کروں گا، وہ اس نے کر لیا، چاہے جان بوجھ کر کیا، چاہے بھول کر کیا، چاہے کسی نے اسے مجبور کیا، ہر صورت میں وہ کام جب کر لیا تو قسم اس کی قسم جیسے اٹھائی ہے تو جس حال میں اٹھائی قسم ہو جائے گی، توڑی ہے تو جس حال میں بھی توڑی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جس بندے نے کیا وہ کام جس پر قسم اٹھائی گئی ہے، اس حال میں کہ اسے مجبور کیا گیا، یا اس حال میں کہ وہ بھولنے والا ہے، بھول گیا، یا اس نے جان بوجھ کر کیا، تو اس کو ساتھ ملا رہے آمدن کو، تو فہو سواء، تو وہ برابر ہے۔ برابر ہے کہ مطلب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ آگے والیمین باللہ تعالی او باسم من اسمائہ کالرحمن والرحیم او بصفت من صفات ذاتہ کعزت اللہ وجلالہ وکبریائہ الا قولہ علم اللہ، بس قسم ہوتی ہے باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی بندہ یوں کہ اللہ کی قسم تو قسم ہوتی ہے، یا کسی نے یا قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اور اسم کے ساتھ، اللہ رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، یا اللہ کی صفات میں سے صفات ذاتیہ کے ساتھ قسم اٹھائی، جیسے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کی کبریائی کی قسم، اس طرح سے قسم ہوگی۔ اگر کہا کہ اللہ قولہ، مگر اگر یوں کہا کہ وعلم اللہ، اللہ کے علم کی قسم، تو بھی قسم نہیں ہوگی۔ اللہ کے علم کی قسم اٹھائی تو قسم نہیں ہوگی۔ کیا کہا کیسے؟ پہلی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذاتی ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ ہے، تو قسم اللہ کے ساتھ کوئی بندے کا اللہ کی قسم، یا اللہ کے باقی اسماء میں سے کسی اسم کے ساتھ قسم اٹھائی، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس کے صفات ذاتیہ کی قسم اٹھائی، اس کی کبریائی کی قسم، تو قسم ہو جائے گی۔ اور قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یا لفظ اللہ کے ساتھ، یا باسم اسم کے ساتھ اس کے اسماء میں سے، جیسے کہ رحمان و رحیم، یا کسی صفت کے ساتھ اس کی صفات ذاتیہ میں سے، جیسے اللہ کی عزت کی قسم اور اس کے جلال کی قسم اور اس کی کبریائی کی قسم، سوائے اس کے وعلم اللہ، اللہ کے علم کی قسم، اس سے قسم نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں پہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے علم کی قسم، تو اللہ کی قسم تو نہیں اٹھا رہا، وہ اللہ کے علم کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو علم جو ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا، یہ قسم نہیں ہوگی۔ حاشیے میں ذرا دیکھیں، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ، کیونکہ یہ قسم متعارف نہیں ہے، لِأَنَّهُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِالْمَعْلُومُ، کیونکہ اللہ کا علم مراد لے کر، اللہ علم تو ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، لیکن علم بول کر تو معلومات مراد ہوتی ہیں، جن کا اللہ کو علم ہے، تو وہ باقی چیزیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو جن کا علم ہے تو وہ کیا ہے؟ ساری کائنات ہے، ساری مخلوق ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر اللہ ہے۔ علم بول کر کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی معلومات، اللہ تعالیٰ کا معلوم، تو وہ معلومات کیا ہے؟ وہ غیر اللہ ہے، ان کی قسم۔ جب بندہ اللہ کے علم کی قسم اٹھا رہا ہے، مطلب وہ غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ علم سے مراد معلومات ہے، تو غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو یہ قسم نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے علم کی قسم اٹھائی تو یہ قسم نہیں ہوگی۔ وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِّن صِفَاتِ الْفِعْلِ، اگر کسی نے اللہ کی صفات فعلیہ میں سے کسی صفت کی قسم اٹھائی، جیسے اللہ کے غضب کی قسم، اللہ کے ناراضگی کی قسم، تو لم یکن حالفا، یہ بھی قسم نہیں ہوگی۔
اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی، اس کی کیا اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہے؟ صفات فعلیہ۔ فعلیہ کون سی ہے؟ صفات ذاتیہ جو ہے وہ صفات ہے جو اللہ کی ذات کو لازم ہے، جو صرف اسی کی صفات ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ اور جو صفات فعلیہ کون سی ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو افعال اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں ان کی قسم اٹھانا، جیسے اللہ کے غضب کی، اللہ کی ناراضگی کی قسم دوسرا قسم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے لأن الرحمت یعبر بها عن الجنت، کیونکہ جب بندے نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کی قسم، تو رحمت سے مراد اللہ کی اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مراد بارش ہوتی ہے، تو ان کی قسم اٹھا رہا ہے بندہ تو وہ قسم نہیں ہوگی۔ اللہ کے غضب کی قسم، اللہ کے غضب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس پہ ناراض ہوگا تو جہنم ملے گی اس کو۔ تو اللہ کے غضب کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جہنم کی قسم اٹھا رہا ہے، تو یہ غیر اللہ کی قسم ہے، تو یہ قسم نہیں ہوگی۔ من وین حلف، اگر اس کسی نے قسم اٹھائی صفات فعلیہ میں سے کسی صفت کی قسم، جیسے اللہ کے غضب کی قسم، اللہ کی ناراضگی کی قسم، تو نہیں ہوگا قسم اٹھانے والا۔ من حلف بغیر اللہ عز وجل لم یکن حالفا، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس کی قسم نہیں ہوگی، جیسے کہ نبی علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کی قسم، قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، تو قسم نہیں ہوگی۔ غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کی قسم اٹھائی تو قسم نہیں ہوگی۔ اس پر حدیث دیکھیں، لقولی علیہ السلام، کیونکہ حضور نے فرمایا من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ ولیذر او لیذر، تم میں سے جو کوئی قسم اٹھائے تو اسے چاہیے کہ فلیحلف باللہ، وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، او لیذر، وذر یذر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا پھر چھوڑ دے، یعنی قسم اٹھائے نہ، یا تو قسم اٹھائے تو اللہ کے نام کی اٹھائے، ورنہ قسم اٹھائے نہ۔ تو اب کن نبی ہے، جیسے کسی نے کہا نبی کریم علیہ السلام کی قسم، تو قسم نہیں ہوگی، کعبہ قسم تو قسم نہیں ہوگی۔ قرآن کی جو قسم کا ذکر کیا ہے اس میں تفصیل ہے کہ ہمارے ہاں عرف میں مشہور ہے قرآن کی قسم اٹھانا۔ قسموں میں ایک قسم کا قانون ہے، قسم اس چیز کی جو قسم اٹھائی جائے نا، تو جو عرف میں جو اس سے مراد ہوتی ہے چیز، وہ مراد لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کی عرف میں قسم رائج ہے قرآن مجید کی، تو جب جب قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ، اور مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کلام الہی ہے، اللہ کلام، اللہ کی صفت ہے، ہم نے کیا کہا؟ اللہ کے اسماء میں سے کسی اسم کی قسم اٹھائی یا صفات میں سے کسی صفت کی، تو قرآن کی قسم اٹھانے کا مطلب کیا؟ اللہ کے کلام کی قسم، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، تو اللہ کی صفت کی قسم مراد ہو قرآن سے، مثلا کتاب سے مراد یہ گتہ مراد نہ ہو، یہ جلد مراد نہیں ہے، یہ الفاظ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، تو قرآن بھی اللہ کی صفت ازلی ہے۔ قرآن کے جو معنی ہے نا، جو الفاظ ہیں، یہ حادث ہے۔ قرآن کے جو معنی ہے وہ قدیم ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، قرآن کے معنی بھی قدیم ہے۔ جو الفاظ ہیں، جو الفاظ تو تب ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ کی طرف نازل فرمایا، حضور کو بھیجا، جبرائیل الفاظ لے کے آتے، ان معنی کو الفاظ میں سانچے میں ڈھال کے لاتے، تو وہ الفاظ اور الفاظ پر یہ جو لکھے ہوئے نقشے ہیں، شرح تہذیب میں آپ نے پڑھا، نقشے دراز کرتے ہیں الفاظ پر، الفاظ دراز کرتے ہیں معنی پر، جو قرآن کے جو معنی ہے وہ قدیم ازلی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے، تو ان کی قسم اٹھا رہا ہے بندہ، یہ مراد اللہ کا کلام لے رہا ہے، تو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اس کی قسم ہو جائے گی۔ عرف میں اس کی قسم کیونکہ اٹھائی جاتی ہے، قسموں کا دار و مدار، یہ قانون فقہ کا، قسموں کا الحلف یدور علی العرف، یہاں پہ آگے بات آ جائے گی کہ قسموں کا دار و مدار عرف، اور مدار الحلف یا مدار الیمین علی العرف، کہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، عرف میں جس کو قسم سمجھا جاتا ہے، جس چیز کی قسم مراد ہوتی ہے وہی مراد ہوگی۔ جو قسم اٹھانے والا، جس نے قسم اٹھائی غیر اللہ کی، تو وہ نہیں ہے قسم اٹھانے والا، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی قسم، جیسے قرآن کی قسم اور کعبہ کی قسم۔ آگے قسم اٹھائی جاتی ہے حروف قسم کے ساتھ، جیسے حروف قسم تین طرح کے ہیں، الواو
واو حرف قسم ہے، واللہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے بیت عمل میں کہ واو قسم کی رہتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، تو قسم ہوتی ہے حروف قسم کے ساتھ۔ آگے تضمر الحروف ویکون حالفا کقولی اللہ لا فعل کذا، کبھی حروف قسم لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتے، مضمر ہوتے، کسی نے ویسے بول دی اللہ لا فعل کذا، اب پہلے حرف قسم جو تھا با تھا، باللہ کہنا چاہیے تھا، تاللہ کہنا چاہیے تھا، حرف قسم کو حذف کر کے کسی نے بولا اللہ لا فعل کذا تو پھر بھی قسم ہو جائے گی۔ کبھی حروف مضمر کیے جاتے ہیں اور پھر بھی بندہ ہو جاتا ہے قسم اٹھانے والا، جیسے کہ اس کا قول اللہ لا افعل کذا، کیونکہ حروف کو حذف کرنا عربوں کی عادت ہے، وہ کلام میں عام طور پہ اختصار کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ حروف کو حذف کر دیتے ہیں، یہاں قسم جو ہے وہ حروف قسم حذف ہو جائیں گے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قال وحق اللہ وحق اللہ کے کسی نے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کسی نے کہا وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم، تو قسم نہیں ہوگی، اللہ کے حق کی قسم اٹھائے تو قسم اٹھانے والا، اور یہ امام محمد کا قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر، کیا بندے نے کہا اللہ کے حق کی قسم، اللہ کا حق ہے بندوں پر، اللہ کا حق کس پر ہے؟ بندوں پر، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے توبہ کریں تو اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق، اللہ کا حق جو ہے بندوں پر، اللہ کا حق بندوں پر کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جب بندہ کہہ رہا ہے اللہ کے حق کی قسم، تو مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت کی قسم، اللہ کی، اللہ کے حق سے مراد ہی کیا؟ عبادت، عبادت کی قسم تو یہ غیر اللہ کی قسم ہوگی، یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ قسم نہیں ہوگی۔ میں نے کیا عائشہ پر لکھا ہے، کیونکہ امام محمد فرماتے ہیں حق اللہ علی عبادہ یعبدوا، اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اور جب حق سے مراد اللہ کی عبادات اور اطاعت، گویا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں والعبادات لا فعلن کذالک، اور عبادات کی قسم میں ایسے ضرور کروں گا، تو یہ قسم نہیں ہوگی۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا حق اللہ، تو یمین قسم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوسف بانہ الحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حق، کہتے ہیں نا حق اللہ مثلا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حق بھی ہے، تو وہ مراد ہو اگر تو پھر قسم ہو جائے گی۔ یعنی دونوں کا قول مختلف ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حق سے مراد عبادت ہوتی ہے، جب عبادات مراد ہے تو پھر قسم نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قسم ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ اُقْسِمُ، کسی نے کہا صرف اتنا کہا میں قسم اٹھاتا ہوں، یا کہا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو قسم ہو جائے گی۔ کسی نے کہا احلف، میں حلف اٹھاتا ہوں، صرف کہا حلف اٹھاتا ہوں، حلف دیتا ہوں تو قسم ہو جائے گی۔ یا کسی نے کہا احلف باللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یا اشہد باللہ، تو اس طرح سے تمام ان الفاظ کے ساتھ قسم ہو جائے گی، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ قسم میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، بہذ صیغۃ للحال حقیقتاً وتستعمل للاستقبال بقرینۃ، کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ حال کے لیے تو بولے ہی جاتے ہیں حقیقت میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور استقبال کے لیے بولے جاتے ہیں۔ وشہادۃ یمین، اور یہ جو قسم ہوتی ہے نا، گواہی جو ہوتی ہے، اشہد کہنا، یہ بھی قسم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق یہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آگے کیا ہے سورہ اس میں حجرات میں واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، آگے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ جو وہ گواہیاں دیتے ہیں اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ قسمیں، اس کا مطلب ہے کہ اشہد کے ساتھ بھی کوئی بولے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ قسم شمار ہوگی۔ لیکن دلیل کہاں کہاں سے لیتے ہیں بزرگ، تو جس نے کہا اقسم یا اقسم باللہ، یا کہا میں حلف اٹھاتا ہوں یا اللہ کے نام کا حلف اٹھاتا ہوں، یا میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہوں، تو وہ حالف، وہ قسم اٹھانے والا ہے، اس کی قسم ہو جائے گی۔ اس طرح کسی نے کہا عہد اللہ، اللہ کے عہد کی قسم، و عہد اللہ و اللہ کے میثاق کی قسم، تو یہ بھی قسم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب عہد کرو تو عہدے کو توڑو نہ اسے پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، ولا تنقضوا الایمان، اور کیا فرمایا قسموں کو نہ توڑو، اس وعدے کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ قسمیں نہ توڑو، ایسے ہی عہد کو یمین کا والمیثاق عبارت من العہد، اور میثاق اور عہد کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا علیہ نظر، مجھ پر نظر ہے، یا کہا مجھ علیہ نظر اللہ، مجھ پر اللہ کے لیے نظر ہے، منت ہے، صرف اتنا بولا، یہ نہیں کہا کس چیز کی منت ہے، صرف کہا مجھ پر منت ہے یا مجھ پر اللہ کے لیے نظر ہے، تو اس طرح بھی قسم ہو جائے گی، قسم ہو جائے گی۔ جی انہ یکون یمینا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے من نظر نظر ولم یسمی فعلیہ کفارۃ یمین، جس نے صرف یہ کہا کہ مجھ پر نظر ہے اور کس نے کوئی شے متعین نہیں کی کس چیز کی منت ہے، تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔ حدیث پاک میں اب لفظ آ گئے، اب اس پہ اور کیا کر سکتے ہیں، جی جو کر رہا ہے تو وہ جی یہاں پہ اب نہیں ہو سکتی، اب حدیث آ گئی۔